الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا دعوتی خط نجاشی بادشاہ کی طرف۔ حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمان اور کفار مشرکین مکہ کے درمیان صلح ہو گئی اس بات پر کہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ایک بہترین موقع فراہم ہوا، اور وہ موقع تھا مکہ مدینہ سے باہر، مکہ مدینہ اور ان دونوں کے اطراف کے علاقے سے باہر دور دور کے علاقے، جن علاقوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پہنچے نہیں ہیں یا کبھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، کبھی آپ کو وہاں جانے کا موقع نہیں ملنے والا ہے، ایسے علاقوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطوط کا روانہ کرنا اور انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں یہاں ایک نیا موڑ شروع ہو جاتا ہے، ایک نیا طریقہ، ایک نیا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر مکہ میں 3 سال تک خفیہ دعوت کی تھی، فرداً ایک ایک آدمی سے ملاقات کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ 3 سال کے بعد مسلسل مکہ کی زندگی میں 10 سال، مزید اس کے بعد کے 10 سال علی الاعلان دعوت رہی۔ 13 سال مکمل ہونے کے بعد آپ مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ منورہ سے یہاں سے علی الاعلان آپ نے باقاعدہ مدینہ شہر سے ایک حکومت قائم کر کے آپ نے دعوت دینا شروع کی۔ لیکن اس دعوت کے لیے ایک بڑی رکاوٹ تھی، اور وہ رکاوٹ تھی مکہ والے۔ جب یہ رکاوٹ سامنے سے ہٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دعوت کا ایک نیا طریقہ یہاں سے اپنایا۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ ایسی جگہ پر جہاں ایک داعی نہیں پہنچ سکتا ہے تو وہاں اپنی جانب سے کسی اور کو مندوب بنا کر بھیجے، یا پھر کوئی خط کے ذریعے اسلام کی انہیں دعوت دے۔ تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے اسلام کی دعوت دیتے تھے، آپ کے اخلاق سے اسلام کی دعوت دیتے تھے، وہیں آپ نے خط و کتابت کے ذریعے بھی اسلام کی دعوت دی۔ تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جس جگہ سے آپ کو بڑی اچھی امیدیں تھیں۔ وہ جگہ تھی حبشہ۔ حبشہ یا حبشی ایک ایسا لفظ ہے، بعض مرتبہ لوگ کسی کو تانا دینے کے لیے اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ حبشی سے ایک تصور یہ آتا ہے کہ یہ کالے لوگ ہیں، عجیب قسم کے، جاہل قسم کے لوگ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو سب سے پہلے مکہ سے باہر جن لوگوں نے تعاون دیا، جن لوگوں نے سب سے پہلے مدد کی، وہ یہ حبشی ہی تھے، حبشہ کے لوگ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر مکہ والے بڑا ظلم کر رہے تھے
سن 5 نبوت میں، نبوت کے 5ویں سال عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ اپنے ساتھ کئی ساتھیوں کو لے کر حبشہ گئے تھے، اور حبشہ کے بادشاہ نے ان ساتھیوں سے کہا تھا یہ میرا ملک ہے، میں یہاں کا بادشاہ ہوں، اس ملک میں آپ جہاں چاہیں جیسے چاہیں رہ سکتے ہو، کسی بھی قسم کی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی اگر آپ کو تکلیف دے گا تو اس کا ذمہ دار ہم رہیں گے۔ اتنا بڑا انعام تھا حبشہ والوں کی طرف سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے۔ ایسے وقت میں جبکہ اپنے خاندان کے، اپنے قبیلے کے، اپنے شہر کے لوگ جینا دوبر کر رہے تھے، طرح طرح کی تکالیف کا سامنا ان کے پاس کرنا پڑ رہا تھا، یہ سمندر پار ان حبشیوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ساتھ دیا تھا۔ بڑی مبارکبادی ہم دے سکتے ہیں ایسی قوم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ پہلی قوم ثابت ہوئی حبشیوں کی جنہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مدد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلے جب خط لکھا کسی بادشاہ کی طرف، تب بھی آپ نے اسی بادشاہ کا انتخاب کیا، وہ نجاشی بادشاہ کا، جس کا نام تھا اسحمہ۔ اسحمہ نامی وہ نجاشی بادشاہ تقریباً محرم سن 7 ہجری کے شروع میں، چونکہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، اور وہاں سے واپس آنے کے بعد بعض روایتوں میں ہے کہ ذی الحجہ کے بالکل آخر میں، سن 6 ہجری کے ذی الحجہ کے آخر میں یا سن 7 ہجری کے محرم کے شروع میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مشہور صحابی، ان کو پہلا سفیر بنایا۔ یہ پہلے سفیر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد سے۔ ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ ہمارا یہ دعوتی خط، اسلام کی طرف دعوت دینے والا خط، آپ نجاشی بادشاہ کے پاس لے جائیں اور اسے دے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن آپ لکھا سکتے تھے، آپ نے صحابہ سے لکھوایا، اور عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط لے کر نجاشی بادشاہ کے پاس حبشہ میں پہنچے ہیں۔ حبشہ جانے کے بعد جب نجاشی سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میں مدینہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو اللہ کے رسول ہیں ان کے پاس سے آیا ہوں، تو کہا بات کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ چونکہ وہ جانتا تھا پہلے ہی سے ان کے لوگ یہاں آئے ہوئے تھے، کچھ چلے گئے اور کچھ ابھی بھی ہیں، کچھ صحابہ ابھی بھی وہاں موجود تھے نجاشی بادشاہ کے پاس حبشہ میں۔ جو مکہ سے ہجرت کر کے لوگ مدینہ منورہ گئے، تو ان میں سے جو لوگ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے سن 5 نبوت میں، تو کچھ لوگ واپس آئے تھے، سب لوگ واپس نہیں آئے، کچھ وہیں رہ گئے تھے، اور اس وقت تک وہاں رہے جب تک کہ یہ خط پہنچا ہے۔ سن 6 ہجری کے بعد، سن 7 ہجری تک، یعنی ہجرت کے بعد بھی 7 سال تک کہ وہ لوگ حبشہ میں رہے، اور پورے 7 سال میں بھی حبشہ والوں کی طرف سے کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی مسئلے کی کوئی خبر نہیں آئی کہ حبشیوں نے مسلمانوں کو ستایا ہو، پریشان کیا ہو، یا اسلام پر عمل کرنے سے ان کو روکا ہو۔ تو عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنا خط، جو نبی کا خط وہاں پیش کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جب اس نے یہ سنا کہ پیغمبر نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خط دیا ہے، تو اس وقت وہ دربار میں موجود تھا، اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، وہ فوراً نیچے اترتا ہے، تخت سے نیچے اترتا ہے اور زمین پر بیٹھ جاتا ہے، زمین پر بیٹھ کے نبی کے خط کو لیتا ہے اور اپنی آنکھوں میں لگاتا ہے، اور پھر اس خط کو کھول کر پڑھنے لگتا ہے۔
جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھتے ہیں ھذا کتاب من محمد النبی الی النجاشی الاصحم عظیم الحبشہ، یہ محمد نبی کا خط ہے حبشہ کے بادشاہ نجاشی اصحم کی طرف۔ نجاشی حبشہ کے ہر بادشاہ کا لقب ہے، جیسے فرعون یہ کسی ایک آدمی کا نام نہیں ہے۔ مصر کا جو بادشاہ تھا ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، تو وہاں کا شاہی گویا کہ وہ لقب ہے فرعون، ان کے نام الگ الگ ہوتے تھے۔ تو ایسے ہی حبشہ میں جو بادشاہ ہوتا اس کو نجاشی کہا جاتا تھا، ان کے نام الگ الگ ہوتے تھے۔ تو ان کا نام تھا اصحم، یا بعض روایتوں میں اصحمہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام لکھا، اپنے نام کے ساتھ نبی لگا دیے، محمد النبی، اور پھر بادشاہ کے پاس خط لکھ رہے ہیں تو بادشاہ کے لقب کے ساتھ، اس کے مقام مرتبے کے ساتھ آپ نے اس کو خطاب کیا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں انزل الناس منازلہم، دعوت میں کبھی بھی کسی بھی قوم کو اگر ہمیں دعوت دینا ہے، چاہے سامنے کسی بھی قسم کا بڑے سے بڑا مجرم ہو یا نہ ہو، وہ آدمی معاشرے میں جو مقام رکھتا ہے اس کو اس مقام پر رکھتے ہوئے ہم دعوت دیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ یہ نہیں کہ وہ کافر ہے اس کو کمتر دکھاؤ، ہم نبی ہیں، ہم بڑے ہیں، وہ ہم سے کمتر ہیں لہذا اس کو کافر اور نجیس اور مشرک جہنمی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقام مرتبے کا خیال کرتے ہوئے، اس کی عزت کرتے ہوئے یہ خط لکھا اور کہا الی النجاشی الاصحم عظیم الحبشہ، حبشہ کے بادشاہ نجاشی اصحم کی طرف۔ سلام علی من اتبع الہدی، سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہے اس شخص پر جو دین کی پیروی کر لے، ہدایت صحیح راستے کی پیروی کرے، ان سب پر سلامتی ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلام کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر کسی کافر کو سلام کرنا ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں بولنا ہے، سلام علی من اتبع الہدی، جو صحیح دین کی پیروی کر رہا ہے ان سب پر سلامتی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہاں خط میں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لکھوایا، لیکن جب سلام کیا تو آپ نے کہا سلام علی من اتبع الہدی وآمن باللہ ورسولہ، جو ہدایت، جو صحیح دین پر دین کی پیروی کر رہا ہے اس پر سلامتی، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اس پر سلامتی، اور جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اس بات کی گواہی دے اس کے لیے سلامتی۔ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ خط میں اس چیز کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ بعض قومیں ایسی تھی جو کہا کرتی تھی فرشتوں کے بارے میں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اب بیٹیاں کہنے کا مطلب یہ بیٹیاں ہیں، وہ بیٹے ہیں۔ اور یہود کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرشتوں کو کہتے تھے وہ بیٹیاں ہیں، اور یہود اپنے آپ کو کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خط میں وضاحت کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد لکھتے ہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا اللہ کون ہے، اور پھر اب نبی کے بارے میں وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ وَأَدْعُوكَ بِدِعَایَةِ الْإِسْلَامِ، اب یہاں سے
اصل موضوع شروع ہو رہا ہے. یہ تمہید کے بعد اب دعوت دی جا رہی ہے. ادعوک بدعایت الاسلام، میں آپ کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں. فإنی انا رسولہ، بے شک میں اس کا رسول ہوں. فاسلم تسلم، آپ اسلام لائیے تو آپ صحیح سلامت رہو گے. اسلم تسلم، اسلام لے آئیے، اسلام قبول کر لیجئے، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں صحیح سلامت ہو جائے گی. قل یا اہل الکتاب تعالوا، پھر اس کے بعد قرآن مجید کی یہ آیت لکھی. قل یا اہل الکتاب، چونکہ نجاشی بادشاہ نصرانی تھا، یہ نصرانی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آپ آ جاؤ ایک ایسی چیز کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، مشترک ہے. اللہ نعبد الا اللہ، کون سی چیز مشترک ہے؟ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے. ہم دونوں کے درمیان مشترک چیز وہ ہمارا خالق ہے، اور لہذا ہمیں اسی خالق کی عبادت کرنی ہے. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے اللہ کو چھوڑ کر. آپ ان کو بناؤ فلاں ان کو بناؤ، نہیں، رب ہمارا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر یہ لوگ اس بات کو نہیں مانتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تو فَقُولُوا، تو آپ کہہ دیجئے فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، یہ گواہی دیتے ہوئے کہہ دیجئے کہ ہم گواہ رہو کہ ہم سب مسلمان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اس آیت نازل فرمائی ہے. خط کے اندر یہ آیت بھی ذکر کر دی گئی. نبی کا فرمان، نبی کی باتیں جو حدیث ہوتی ہیں وہ، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے، دعوت میں قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے تھے. اور ایک داعی کے لیے وہ ضروری ہے کہ جب آپ اسلام کی دعوت دو، دین کی دعوت دو، دین کی تبلیغ کرو، تو قرآن کی آیتوں سے استدلال کرتے ہوئے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر، احادیث رسول پیش کر کے، صرف ایسی باتیں ادھر ادھر کی خبریں نہیں. یہ داعی نہیں ہوتے ہیں. جو مبلغ اور داعی ہوتا ہے وہ قرآن اور حدیث کا استعمال کرتا ہے، قرآن اور حدیث پڑھ کر لوگوں سے بات کرتا ہے، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو انسانوں کے دلوں میں اثر انداز ہونے والی ہوتی ہیں. پھر آخر میں لکھا فَإِنْ أَبَيْتَ، اگر تم انکار کر دیتے ہو. پہلے کہا اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو تم صحیح سلامت رہ جاؤ گے. فَإِنْ أَبَيْتَ، لیکن اگر تم نہیں مانتے، نجاشی بادشاہ سے خطاب ہو رہا ہے، فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمُ النَّصَارَى مِنْ قَوْمِكَ، تو آپ کے اوپر آپ کی قوم نصارہ کا بھی گناہ ہوگا. آپ کے اوپر آپ کی قوم نصارہ کا بھی گناہ ہوگا. آپ کے ماتحت اتنی بڑی قوم ہے، آپ ان کے بادشاہ ہیں. آپ اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو یہ تو نہیں قبول کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سب کے اسلام کی قبول کرنے میں آپ رکاوٹ بنے. آپ رکاوٹ بنے، کیونکہ طریقہ یہ تھا وہاں پر کہ بڑا آدمی، بڑا انسان، قبیلے کا بڑا، قوم کا بڑا، ملک کا بڑا، وہ جس مذہب پر ہوتا اس کے ماتحت اسی مذہب پر ہوتے. اگر آپ اسلام قبول کر لیتے ہو تو یہ سب کے سب اسلام قبول کر لے جائیں گے. آپ اگر نہیں قبول کرتے ہو تو یہ لوگ بھی اسلام قبول نہیں کریں گے. گویا کہ آپ سبب بن رہے ہو ان کے اسلام میں داخل نہ ہونے کی. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام بھی بتا دیا. آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ بڑی شخصیت ہے، اور ایک شخص کو اسلام کی دعوت دینا، نبی نے خاص طور پر بڑے آدمی کو خطاب کرتے ہوئے کہا. یہ نہیں کہ نجاشی بادشاہ کے پاس پورے حبشہ میں جاؤ، گلی گلی میں ایک ایک خط ہمارا دے دو، نہیں. ایک آدمی کو، جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہاں دعوت دے دینے سے یہ دعوت کامیاب ہو جائے گی،
آپ نے خاص طور پر ایسے آدمی کو کی نشاندہی کی اور وہیں پر خط بھیج دیا۔ نجاشی بادشاہ نے جب یہ خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد پھر بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور انہوں نے وہاں پر عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ پہلا خط اور یہ پہلی کامیابی۔ ایک شخص مسلمان ہوتا ہے تو وہ اکیلا شخص نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی قوم مسلمان ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ آپ دیکھو گے ابھی تو ایک ایک آدمی مسلمان ہو رہے ہیں نا، ایک ابھی ابوبکر ہو رہے ہیں، علی ہو رہے ہیں، عمر فاروق ہو رہے ہیں، حمزہ ہو رہے ہیں، ایک ایک آدمی چھپ چھپ کر کسی طرح اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ایک زمانہ ایسے آئے گا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ بس تھوڑا سا کہہ دو پوری کی پوری فوج اسلام میں داخل ہونے لگے گی، بڑی بڑی جماعتیں اسلام کے اندر آ جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوت پر نجاشی بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا، اور وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک خط کی شکل میں جواب بھیجا۔ خط کا جواب خط سے، تاکہ دعوت تھی تو اس دعوت کو ہم نے کیسے قبول کیا ہے، کیا اس کا ہماری طرف سے رد عمل ہوگا، وہ بھی پیش کر دینا ہے۔ تو اس نے بھی یہاں سے خط لکھا، اور ساتھ میں خط کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہدیے بھی بھیج دیے، آپ کے لیے کچھ ہدایہ بھی بھیج دی، سونے کی انگوٹھی بھیجی، اسی طرح سے 3 لاٹھیاں بھیجی، جو لاٹھی لے کر نبی کے سامنے آپ کے خادم چلا کرتے تھے، ایسی 3 لاٹھیاں بھیجی گئی، ایک آپ نے اپنے لیے رکھی، ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ جب آپ کہیں سفر میں جاتے یا کہیں نکلتے تو آپ کے پاس وہ لاٹھی ہوا کرتی تھی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب آپ کے ساتھ رہتے تو وہی لاٹھی لے کر آگے آگے چلتے تھے۔ کبھی سترہ بنانے کی ضرورت پیش آتی، آپ اسی لاٹھی کو زمین پر گاڑتے اور اسی کو سترہ بنا کر آپ نمازی پڑھنے لگتے۔ تو اس شخص نے ہدایات بھی بھیجے، اور ساتھ میں جو اس نے خط لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الی محمد رسول اللہ، الی محمد رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھا تھا تو آپ نے لکھا تھا من محمد رسول اللہ، من محمد نبی الی النجاشی العصام۔ لکھنے والے کا نام پہلے، جن کے پاس بھیجا جا رہا ہے ان کا نام بعد میں۔ اس نے جب خط لکھا تو اب احترام میں اس نے پہلے نبی کا نام لکھا، الی محمد رسول اللہ من النجاشی اصحم سلام علیک یا نبی اللہ من اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ کے نبی، اللہ کی جانب سے آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو اما بعد۔ اب یہاں سے وہ خط کا موضوع ہے، فقد بلغنی کتابک یا رسول اللہ فیما ذکرت من امر عیسیٰ۔ میرے پاس اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خط پہنچ گیا، جس میں آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ فورب السماء والارض ان عیسیٰ لا یزید علی ما ذکرت۔ اس میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو صفت آپ نے بیان فرمائی ہے، قسم اللہ کی عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اس سے 1 تین کا بھی زیادہ نہیں ہے، جیسا آپ نے کہا ہو بہو ویسے ہی ہے۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، نصرانی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تعریف کی تھی، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ اس کے رسول ہیں، مریم علیہ السلام سے وہ پیدا ہوئے، ان کے کوئی والد نہیں ہیں،
مریم علیہ السلام پر جو الزام لگا تھا وہ جھوٹ تھا، اس طرح کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا تھا۔ انہو کما قلت، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے کہا، وقد عرفنا ما بعثت به الینا، جو باتیں آپ نے ہمارے پاس لکھ کر بھیجی ہم نے ساری چیزوں کو پہچان لیا کیا مسئلہ ہے۔ وقد قرینا ابن عمک واصحابک، اور ہم نے آپ کے چچیرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جعفر بن ابی طالب، عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے چچیرے بھائی اور آپ کے ساتھی جو ہمارے پاس آئے تھے ان کی بہترین مہمان نوازی کی ہے۔ فَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَادِقًا مُصَدَّقًا وَقَدْ بَايَعْتُكَ وَبَايَعْتُ ابْنَ عَمِّكَ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کی تصدیق کی جائے گی، آپ سچ بولنے والے ہیں اور آپ کو سچ مانا جائے گا۔ وقت بایعتک، میں نے آپ پر بیعت کر لی، اور بایعت ابن عمک، اور میں نے آپ کے چچیرے بھائی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لی نیابت میں، تاکہ معلوم ہو کہ ہاں میں نے نبی کی بات کو قبول کر لیا ہے۔ وَأَسْلَمْتُ عَلَى يَدَيْهِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اللہ رب العالمین کی خاطر میں نے ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سے نجاشی بادشاہ نے اپنے اسلام کے قبول کرنے کا جواب، اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے جو حبشہ میں جو مہاجرین گئے ہوئے تھے ان کے بھی واپسی کا مطالبہ کیا تھا کہ ان کو بھی بھیجنے کا انتظام کر دیا جائے، آپ کے پاس ہمارے ساتھی موجود ہیں۔ تو نجاشی بادشاہ نے 2 کشتیوں میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ نجاشی بادشاہ جو سن 7 ہجری کے ماہ محرم میں اسلام قبول کرتے ہیں، تقریباً اس کے بعد سن 9 ہجری میں جنگ تبوک کے بعد سن 9 ہجری میں نبی کی زندگی میں ہی اس بادشاہ کا انتقال ہو جاتا ہے حبشہ میں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے۔ تو آپ نے جس دن ان کا انتقال حبشہ میں ہوا تھا اس دن آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اطلاع دے دی کہ وہاں پر نجاشی بادشاہ کا انتقال ہوا ہے۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على اخيكم اصحمه واستغفروا له، آج ایک نیک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا اٹھو اور چلو اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جنازہ غائبانہ یہ نجاشی بادشاہ کی پڑھی تھی ان کے انتقال پر، اور صحابہ سے کہا تھا فصلوا علی اخیکم واستغفروا لہ، اپنے بھائی اصحمہ کے لیے نماز جنازہ پڑھو اور ان کے لیے استغفار کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نجاشی بادشاہ کے ساتھ یہ رد عمل پیش کیا جس طرح سے اس شخص نے اپنے زمانے کفر میں صحابہ کا ساتھ دیا تھا، پھر زمانہ اسلام جب اس کے اسلام پہنچا اس نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کے صحابہ کی عزت کی اور آپ کو ہدیے بھیجے، آپ کا صحیح جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی کافی عزت فرمائی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کا حکم دیا، آپ نے نماز پڑھائی۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا خط تھا اور یہ پہلی بڑی کامیابی تھی۔ اس طرح سے اور بھی خطوط ہیں جو الگ الگ بادشاہوں کے پاس بھیجے گئے تھے، جس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ بعض مرتبہ قوم کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ضرورت ہوتی ہے ہماری بات وہاں تک پہنچانے کی۔ اس شخص کے پاس سن 7 ہجری میں دعوت پہنچ رہی ہے تبھی یہ قبول کر رہے ہیں، اس کا مطلب اور اگر پہلے پہنچ چکی ہوتی تو اور قبول کر لیتا، یعنی لوگ منتظر ہیں کہ ہمارے پاس مسلمان دعوت تو پیش کریں، ایک اچھے انداز میں
خوبصورت طریقے سے اچھی زبان کے ذریعے دعوت تو پیش کریں، چاہے چھوٹا آدمی ہو چاہے بڑے سے بڑا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی تیار اسلام قبول کرنے کے لیے۔ شرط ہے کہ ہماری دعوتیں وہاں پر پہنچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی دعوت میں مزید آگے بڑھنے اور اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔